بڑی کوشش کی گئی کہ اس کو اسپتال پہنچایا جائے. ان کی نند جو ہیں وہ یہاں پر آئی ہوئی تھیں اور جب یہ واقعہ بھی ہوا تو وہ موجود تھی. کیا یہ ٹارگٹ کلنگ ہے؟ میں بھی کوئی جاننے والا ہو. فیمس ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو، جن کی محض عمر 17 سال تھی، بڑی بے دردی سے 2 سینے پر فائر کر کے ان کو قتل کر دیا گیا ہے. ان کی والدہ کی مدیت میں مقدمہ درج ہوا ہے. سر، یہ خبر آپ نے دیکھی تو پھر کیا تاثرات تھے؟ آپ بھی بڑے عرصے سے کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، اسپیشل کورسپونڈنٹ بھی ہیں. کیسے لرزہ خیز واقعہ ہے سر؟ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ ایک فرسٹ ایئر کی طالبہ ہے جو ٹک ٹاکر ہے، بڑا وہ ایک غیر متنازع سا کنٹینٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہے، اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہوتے ہیں اس میں یہ بڑا چیز جو ہے پہلو رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے کہ وہ جو کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ایسے بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، جن پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ قابل اعتراض ہیں، یا ان کے بارے میں بہت سارے اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں. اس کا جو کنٹینٹ ہے اگر آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ تو وہ غیر متنازع سا ہے، لائٹر وے میں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. تو میرا نہیں خیال، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی کوئی دشمنی ہوگی یا کیا وجہ بنی، کیونکہ ابھی تک تو جو ملزم ہے وہ قتل کے بعد فرار ہو گیا ہے، اور اس واقعے کے فوری بعد جو اہل محلہ تھے وہ بھی بڑی تعداد میں وہاں پر جمع ہو گئے تھے. بڑی کوشش کی گئی کہ اس کو اسپتال پہنچایا جائے، لیکن جب اسپتال لے کے گئے تو وہ ڈیتھ ہو گئی تھی اور ڈاکٹرز اسے نہیں بچا سکے. یہ لڑکی کہاں سے تھی؟ واقعہ کس وقت ہوا؟ یہ چترال سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی فیملی ہے، ماں باپ، 2 بچے، ایک اس کا 15 سال کا بھائی ہے. یہ خود 17 سال عمر تھی، فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی. مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر اس طرح کا اچانک جو واقعہ ہوا، کیا یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، کیا یہ خاندانی کوئی دشمنی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو تفتیش کے بعد سامنے آئیں گی. ابھی تو پولیس جو ہے ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہے، موقع سے انہوں نے چیزیں لی ہیں. تو یہ بتائیے گا، جب آپ نے اس کیس پہ انویسٹیگیٹ کیا تو کیا سمجھ آیا؟ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ پرسنالٹی کلیش ہو سکتا ہے یا کوئی اور سین ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو انیشلی دیکھی جاتی ہیں. سب سے پہلا جو شک آتا ہے نا ایک پولیس تفتیش کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ میں بھی کوئی جاننے والا ہو. جو میں نے جتنا کیس کو دیکھا ہے اس میں اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شاید وہ کچھ عرصے سے پریشان تھی، مطلب پتہ چلا ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈسٹرب تھی، لیکن وہ اس کا ذکر کسی سے نہیں کر سکتی. یہ سنی سنائی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ دیکھیں اب تفتیش ہوگی تو اس میں سارے پہلوؤں کو رکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کس نے کیا کہا، ان کے بیانات جو ہیں فیملی کے لیے جائیں گے، ان کے دوستوں کے ایون لیے جائیں گے. تو یہ سارا ایک تفتیش کا حصہ ہوگا اور پھر اس کو آگے چلایا جائے. اس میں مدعی کون ہے جس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ایف آئی آر ہے میرے پاس تھانہ سنبل میں درج ہوئی ہے، اور اس کے مطابق یہ جو ان کی والدہ ہے مقتول کی، فرزانہ یوسف، انہوں نے اپنی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کرایا ہے، اور اس میں انہوں نے ساری تفصیل بیان کی ہے کہ وہ یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھیں. ان کے جو شوہر ہیں وہ باہر گئے ہوئے تھے، ان کا جو بیٹا ہے وہ کچھ دن پہلے چترال چلا گیا تھا، اور ان کی نند جو ہیں وہ یہاں پر آئی ہوئی تھیں، اور جب یہ واقعہ بھی ہوا تو وہ موجود تھی، یعنی جو بچی کی پھپھو آپ کہہ لیں کہ جو ہیں. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہ فوراً جو ہے ملزم سیڑھیاں اتر کے فرار ہو گیا، اور اہل محلہ جو ہے جمع ہو گئے، لڑکی کو لے کے بچی کو اسپتال لے جایا گیا. ڈیڈ باڈی بھی چترال؟ جی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پوسٹ مارٹم اور جو ضروری قانونی کارروائی تھی اس کے بعد آبائی علاقے میں چترال روانہ کر دی گئی ہے. ان کی جو فیملی ہے وہ یہاں سے چلی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے تدفین ہوگی، ان کے جو وہاں پہ سارے لوگ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، وہ آئیں گے، تعزیت کریں گے. یہ بتائیے گا لاسٹ ایکٹیویٹیز کیا تھیں؟ دیکھیں عباسی صاحب، میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں، کلاس ویڈیو جو 2-4 دیکھی ہیں، ان میں میرا خیال ہے بلکہ جو لاسٹ 10 ویڈیوز ہیں نا وہ ساری ملینز میں ہیں. اور ایک ان کی جو آخری 1-2 ویڈیوز ہیں ان میں وہ کیک کاٹ رہی ہیں، بڑا خوشی کا اظہار کر رہی ہیں، اپنی فرینڈز کے ساتھ ہیں. تو مجھے تو اس میں نہیں لگا کہ کہیں وہ ڈسٹرب ہوں. جو ملزم نامزد نہیں ہوتا ایف آئی آر میں، پھر 161 کے بیانات میں ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں سپریم کورٹ سے جا کے وہ بری ہو جاتا ہے، یا ہائی کورٹ لیول تک کیس ٹکتا نہیں ہے. پولیس کی انویسٹیگیشن کی خامیاں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل، یہ آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اس میں دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو تفتیش کی خامیاں ہوتی ہیں وہ ملزمان کی بریت کی وجہ بن جاتی ہیں. بہت ہم نے کیسز ایسے دیکھے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور دوسرے دیکھیں اس میں ایک اور ایشو یہ آتا ہے بعض اوقات کہ اگر برآمدگی ہو بھی گئی، وہ برآمدگی ڈال بھی دیں، تو بعض اوقات وہ بلٹ کے ساتھ پھر میچ نہیں کر رہا ہوتا، اس کو پھر اپنے میچ کرانا ہے، فرانزک ہوتا ہے اس کا. تو یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، یہ بلٹ اور پسٹل نہ میچ ہو تو بری ہو جائے گا.